اگلی بات میں عرض کروں کہ واقعہ کربلا جب بھی ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے یا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر مسلمان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس روح فرسا واقعے کو وجود بخشا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس واقعے کے اصل محرکات کیا ہیں، اس واقعے کے اصل عوامل کیا ہیں، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ معزز سامعین توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا اور آخری لمحے تک اللہ نے اس وعدے کو نبھائے رکھا، مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ یا پھر یہود خیبر، تمام تر دشمنان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی، لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی اللہ رب العزت نے موقع نہیں دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک پہنچ سکے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ کوئی کافر آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکے گا، دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت تھی، آپ کی اپنی تمنا تھی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، مجھے میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ بار بار آپ کی یہ چاہت تھی، یہ تمنا تھی۔ اب ایک طرف تو آپ کی تمنا یہ تھی کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے وعدے کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت نہیں مل سکتی، دوسری جانب آپ کی چاہت بھی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت کو بھی پورا کرنا تھا، آپ کو شہادت کا اعزاز بھی بخشنا تھا، لیکن یہ اعزاز براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ طور پہ شہادت کا اعزاز عطا فرمایا۔ دنیا کا دستور ہے کہ اولاد کے کارنامے آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیٹا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، پوتا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو دادا کا شملہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اولاد کے کارنامے ہمیشہ کے لیے آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں شہادت کا اعزاز ڈالنا تھا، براہ راست ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے واسطے سے اپنے محبوب کو شہادت کا اعزاز عطا فرمایا۔ ایک محرک اور ایک عامل تو اس میں یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت کا اعزاز بخشنا تھا، ڈائریکٹلی ممکن نہیں تھا، انڈائریکٹلی اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں شہادت کا اعزاز ڈال دیا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اس بڑے اور روح فرسا واقعے کو وجود عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت عثمان کی شہادت ہو، حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت حسین کی شہادت ہے، احد کے 70 شہداء ہوں یا بئر معونہ کے 70 شہداء، غزوہ ذات الرجی کے 10 شہداء ہوں یا جنگ یمامہ کے 1200 شہداء ہوں، یا اس وقت سے لے کے آج تک جتنے شہداء دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، تمام تر شہادتیں دین متین کی خاطر ہو چکی ہیں، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ میں ان شہداء سے محبت کرتا ہوں، میں ان شہداء کے تذکرے کرتے ہوئے اپنا سر فخر سے بلند کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، لیکن دوسری جانب جب میں سوچتا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں، تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ان صحابہ نے جس دین کی خاطر اپنا خون بہایا تھا، اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، اس دین کو تو میں یکسر پس پش ڈال چکا ہوں۔ اگر میں ان شہداء سے محبت کرتا ہوں، میں ان شہداء کی شہادتوں پہ فخر کرتا ہوں، تو سب سے اولین فریضہ میرا یہ بنتا ہے کہ میں اس دین کو سینے سے لگاؤں جس دین کی خاطر ان حضرات نے قربانی دی تھی۔ دنیا کا دستور ہے، ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے، ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم چارہ کاشت کرتے ہیں، چارے کے اوپر ہم کھاد قربان کرتے ہیں، پانی قربان کرتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ادنا ہوتی ہیں۔ چارہ اعلیٰ ہوتا ہے تو پانی اور کھاد چارے پر قربان۔ چارہ قیمتی ہوتا ہے لیکن بکری سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، چنانچہ بکری کو ضرورت پڑتی ہے، ہم چارہ کاٹ کے بکری کے سامنے ڈال لیتے ہیں تو چارہ بکری پر قربان۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بکری ہم ذبح کرتے ہیں انسان کے لیے، بکری انسان پر قربان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی چارے پر قربان، چارہ بکری پر قربان، بکری انسان پر قربان، اور انسان رب رحمان پر قربان۔ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوا کرتی ہے، اور جو قربان ہوتی ہے جو چیز، معنی یہ ہے کہ یہ ادنا ہے، اور جس کی اوپر قربان ہوتی ہے معنی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے۔ اگر اتنے حضرات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربان ہو چکے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین بہت اعلیٰ ہے، یہ دین بہت اعلیٰ ہے۔ میں ایک بات جسارت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ شہادت کی جام نوش فرمائے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان سارے صحابہ کا خون ملایا جائے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک تمام شہداء کا خون اکٹھا کر دیا جائے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام تر خون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اگر ان شہادتوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ اور مقدس خون کا تذکرہ کیوں نہ کروں جو طائف کی وادی میں بہہ چکا تھا، جس سے طائف کے پتھر رنگین ہو چکے تھے۔ میں یہاں سے اندازہ کر سکتا ہوں احد کے میدان میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا، طائف کی وادی میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا۔ یہاں سے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ دین کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ میرے بھائی، آج اگر ہم کربلا کے شہداء سے محبت کرتے ہیں، بدر کے شہداء سے محبت کرتے ہیں، احد کے شہداء سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتے ہیں، تو ان تمام تر محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین سے محبت کریں جس دین کی خاطر ان حضرات نے قربانیاں دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ اپنے دین کی قدر و قیمت لوگوں کو بتانی تھی، اس لیے حضرت حسین اپنے خاندان کے 72 افراد کے ہمراہ کربلا کی وادی میں کٹ مرے تھے۔ دنیا والوں کو اللہ نے بتانا تھا۔ یہ دوسرا محرک اور عامل ہے۔ تیسرا محرک اور عامل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو کر گزرتا ہوں، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو کر گزرتا ہوں۔ کسی کی محبت سے میں متاثر نہیں ہوتا، کسی کی عداوت میری اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، آپ نے اپنے محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، ان کی رخساروں کی قسمیں کھائیں، ان کی عمر کی قسم کھائی، ان کے شہر کی قسم کھائی۔ دوسری جانب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، آپ کا قہر اور غضب جوش میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، کسی کی محبت کسی کی عداوت اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک ہے۔ قیامت تک انسانیت کو اللہ رب العزت نے یہ سبق دینا تھا کہ میں ایک ہوں، میں ہی مختار کل ہوں، میں نے ہی اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔